اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منقول ہے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادم رحم اللہ کے والد حضرت ادم رحم اللہ کا بخارا کے باغات کی طرف سے گزر ہوا۔ آپ ایک نہر کے کنارے جو باغات کے اندر سے ہوتی ہوئی گزرتی تھی بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ نہر کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ خیال کیا کہ اس کے کھا لینے میں کوئی مضاحکہ نہیں، چنانچہ سیب اٹھا کر کھا لیا۔ جب سیب کھا چکے تو دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے سیب کے مالک سے اجازت نہیں لی اور میرا یہ کھانا ناجائز ہے۔ اس خیال سے باغ کے مالک کے پاس گئے اور جا کر اسے اس امر کی اطلاع دی تاکہ اس کی اجازت سے حلال و مباح ہو جائے۔ چنانچہ باغ کے دروازے پر دستک دی جہاں سے یہ سیب آیا تھا۔ آواز سن کر ایک لڑکی باہر آئی۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بھیج دیجئے۔ اس نے عرض کیا کہ وہ عورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا، اسے پوچھو کہ میں خود حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ اجازت مل گئی اور آپ اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور سارا واقعہ اس کو سنایا۔ خاتون نے جواب دیا کہ باغ کا نصف حصہ میرا ہے اور نصف حصہ سلطان کا ہے۔ میں نے اپنے حصے کا سیب معاف کر دیا اور سلطان یہاں نہیں ہے، بلخ تشریف لے گئے ہیں جو بخارا سے 10 دن کی مسافت پر ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا سیب کا نصف حصہ تو آپ کو معاف کر دیا، اب باقی رہا دوسرا نصف حصہ، اب اسے معاف کروانے کے لیے بلخ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اسی حالت میں آپ نے سارے واقعے کی بادشاہ کو خبر کر دی اور نصف حصہ سیب کے معاف کرانے پر طالب ہوئے۔ بادشاہ نے فرمایا اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا، کل میرے پاس تشریف لے آئیں، میں اس وقت کچھ کہہ دوں گا۔ بادشاہ کی ایک نہایت ہی خوبصورت حسین و جمیل بیٹی تھی اور بہت سے شہزادوں کی طرف سے پیغام نکاح اس کے لیے آ چکے تھے، لیکن اس شہزادی کا باپ یعنی بادشاہ انکار کر دیا کرتا تھا، کیونکہ بیٹی عبادت گزار اور نیک کاروں کو بہت پسند کرتی تھی۔ اس لیے اس کی یہ خواہش تھی کہ دنیا کے کسی مشہور زاہد سے ان کا نکاح ہو۔ جب بادشاہ محل میں واپس آیا تو اپنی لڑکی سے ادم رحم اللہ کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ صرف نصف سیب حلال کرانے کے لیے بخارا سے یہاں بلخ آیا ہے۔ جب لڑکی نے یہ کیفیت سنی تو نکاح منظور کر لیا۔ چنانچہ ادم رحم اللہ دوسرے دن بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے ان سے کہا جب تک آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے آپ کو نصف سیب معاف نہیں کروں گا۔ حضرت ادم رحم اللہ نے کمال انکار کے بعد نکاح قبول کر لیا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی لڑکی کا نکاح ادم رحم اللہ سے کرا دیا۔ جب حضرت ادم رحم اللہ خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ لڑکی نہایت آراستہ و پیراستہ ہے اور وہ مکان بھی جہاں لڑکی تھی تکلفات کے ساتھ مزین ہے۔ حضرت ادم رحم اللہ ایک گوشے میں جا کر نماز میں مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ اس حالت میں صبح ہو گئی اور متواتر 7 راتیں اسی طرح گزر گئیں اور اب تک بادشاہ نے سیب کا نصف حصہ معاف نہیں کیا تھا۔ آپ نے بادشاہ کو یاد دہانی کرانے کے لیے یہ کہا کیا وہ حصہ معاف فرما دیجئے۔ بادشاہ نے کہا کہ جب تک آپ کا میری لڑکی یعنی اپنی بیوی کے پاس گزاریں گے میں معاف نہیں کروں گا۔ آخر کار شب ہوئی اور حضرت ادم رحم اللہ بیوی کے ساتھ رات گزارنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے طہارت حاصل کر کے نماز پڑھی، ایک چیخ ماری اور مصلے پر گر پڑے۔ لوگوں نے دیکھا تو حضرت ادم رحم اللہ انتقال کر چکے تھے۔ بعد ازاں اس لڑکی کے بطن سے ادم رحم اللہ کا ایک لڑکا پیدا ہوا اور وہ ابراہیم رحم اللہ بن ادم تھا۔ چونکہ حضرت ابراہیم کے نانا بادشاہ کے پاس کوئی لڑکا نہ تھا، اسی وجہ سے بادشاہ کے بعد سلطنت حضرت ابراہیم رحم اللہ بن ادم رحم اللہ کو ملی۔ آپ رحم اللہ کے سلطنت چھوڑنے کا واقعہ مشہور ہے اور اس کی اصل وجہ بھی یہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے ان سے کہا حضرت آپ کا واعظ صرف شہر میں کام کرتا ہے یا اس کے اثرات جنگل میں بھی ہوتے ہیں؟
حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے اس بات کی وضاحت چاہی تو وہ کہنے لگا، چند آدمی جنگل کے فلاں مقام پر موجود ہیں، انہوں نے ناچ گانوں کی محفل سجا رکھی ہے اور شراب پی کر مست ہو رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ یہ سن کر منہ لپیٹ کر جنگل کی طرف چل دیے۔ جب وہ مطلوبہ مقام پر پہنچے تو دیکھا کچھ لوگ شراب کے نشے میں مست تھے، ناچ گانا ہو رہا تھا۔ وہ لوگ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کو دیکھ کر بھاگنے لگے تو آپ نے فرمایا، بھاگو مت، میں بھی تمہاری طرح پینے والا ہوں، میرے لیے بھی شراب لاؤ۔ شہر میں تو میں پی نہیں سکتا، اس لیے سب سے چھپ کر یہاں آیا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کی بات سن کر وہ لوگ رک گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، افسوس، شراب تو ختم ہو گئی ہے، اگر آپ فرمائیں تو شہر سے منگوا دی جائے۔ حضرت جنید بغدادی مسکرائے اور بولے، کیا ایسی صورت نہیں کہ شراب خود بخود یہاں آ جائے؟ صاحب، ہم میں تو ایسا کمال نہیں کہ شراب خود بخود حاضر ہو جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا میں تمہیں وہ بات سکھا دوں کہ شراب خود بخود یہاں آ جایا کرے اور تم اس کا مزہ لو؟ یہ سن کر سب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آخر ایک نے کہا، ضرور سکھائیں، یہ کمال تو ضرور بتائیں۔ ٹھیک ہے، تم لوگ نہا دھو کر پاک صاف کپڑے پہن کر میرے پاس آؤ، میں تمہیں وہ کمال سکھا دوں گا۔ وہ لوگ غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت جنید بغدادی نے کہا، 2 رکعت نماز پڑھو۔ جب وہ نماز میں مشغول ہو گئے تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ، میرا تو اتنا ہی کام تھا، میں نے انہیں تیرے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اب تجھے اختیار ہے، انہیں ہدایت دے دے یا گمراہی میں رکھ۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کی دعا قبول ہوئی اور ان سب کی زندگی بدل گئی۔ اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔